السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب بہت ہی بے صبری سے من یارم من جانم کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے، یہ انتظار اب ختم ہوا۔ چلتے ہیں عظمیٰ مجاہد کے ناول من یارم من جانم کی ایپیسوڈ لاسٹ پارٹ 1 کی جانب۔ ہاں، اتنے شاکڈ کیوں ہو من یارم؟ اس کے لبوں پر آئی فاتحانہ مسکراہٹ نے سنگرام کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ رکتا کو اسے دیکھ کر عجیب سی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سنگرام، چلو یہاں سے، وہ اس کا بازو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے ایسے کیسے جائیں گی بھابھی جی؟ ابھی مجھے میرے دوست سے ملنے تو دیں، کچھ اہم حساب کتاب رہتے ہیں سنگرام اورنگزئی سے کرنے والے۔ شاریس یوسف زئی نے اپنی گھنی مونچھوں تلے کھلے لبوں کا کونا شرارتی انداز میں دانتوں میں دباتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی شاریس یوسف زئی، آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ سنگرام نے کافی حد تک خود کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ نہیں آتے بھائی، بالکل نہیں آتے، لیکن ہماری ایک امانت ہے آپ کے پاس، انہیں ہمارے حوالے کر دو، جہاں چاہو جا سکتے ہو تم سنگرام اورنگزئی۔ شاریس کے لب و لہجے سے چھلکتی خباثت اور رکتا کی طرف اٹھی زومانی نظریں سنگرام کو ایک پل میں ہی ہتھے سے اکڑنے پر مجبور کر گئی تھیں، اور وہ اس کا گریباں ہاتھ میں ڈالتے اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ میری بیوی کا ذکر اس انداز سے کرو؟ سنگرام نے ایک مکہ شاریس یوسف زئی کے منہ پر مارا تھا جب وہ انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے گریباں سے چھڑا گیا۔ کول ڈاؤن میری جان، کول ڈاؤن۔ تمہاری بیوی؟ کیا سچ میں تمہاری بیوی؟ میرے قبیلے میں رکتا اچک زئی شاریس یوسف زئی کی بیوی ہے۔ اور شاریس نے ذرا رک کے سرتا پیر بغور اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ اور یہ بچہ؟ سوچنا پڑے گا کہ یہ بچہ۔ اور دوسرے ہی پل سنگرام کا ضبط مکمل جواب دے گیا تھا، اور وہ اس پر تقریباً ابل پڑا تھا۔ رکتا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش میں تھی، کیونکہ اس بار شاریس یوسف زئی نے بھی اپنا ہاتھ اس پر چھوڑ دیا تھا، جس کے ساتھ اس کے گارڈز بھی شامل ہوتے سنگرام کو بے تحاشا مار رہے تھے۔ تمہاری بیوی کی وجہ سے آج میں قبیلے کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے، چونٹی کی طرح اس شہر کو بل بنا کر چھپ جاؤ گے اور میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ شاید تم بھول گئے ہو شاریس یوسف زئی کا شکار ایک شکرے کا شکار ہے، بل میں سے بھی اپنا شکار ڈھونڈنا آتا ہے مجھے۔ وہ سنگرام پر اپنی ساری تعفن نکالنے کے بعد رکتا کی طرف بڑھا تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے شاریس یوسف زئی۔ وہ دوزانوں سنگرام کے قریب بیٹھتے اسے اٹھنے کو سہارا دینے لگی تھی، اور روتے ہوئے کئی ایک بددعائیں اسے دے رہی تھی۔ اگر بددعاؤں سے کوئی مرتا تو مجھے تمہارے باپ کا خون اپنے سر لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ رغدہ خان رئیس، تمہاری وجہ سے آج میری بہن دشمن کی چوکھٹ پر ہے۔ تم لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ شاریس یوسف زئی اتنی آسانی سے اپنا انتقام بھول جائے گا؟ وہ تنفر بھرے انداز میں کہتے سنگرام کے قریب بیٹھی رکتا کو اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ میری بیوی کو چھوڑ دو شاریس یوسف زئی، ورنہ… سنگرام، جو پہلے ہی 3 بندوں کی مار سے نڈھال زمین پر پڑا تھا، اسے بولتے دیکھ شاریس یوسف زئی نے اپنے بوٹ سے پنچ کیا اور وہ اونھے منہ زمین پر گرا تھا۔ رکتا کی سنسنی خیز چیخ بلند ہوئی تھی، مگر وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا، جو بار بار مڑ کر سنگرام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر سے بیڈ پر ساکت پڑا خاموش نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا۔
رفتہ رفتہ اس کے ذہن کے پردوں پر ایک منظر عیاں ہونے لگا تھا۔ رکھتا، اس کا نام ایک سسکی کی صورت میں سنگرام اورنگزئی کے لبوں سے آزاد ہوا تھا جب اس کے ارد گرد ٹھہرے لوگ چوکس ہوئے تھے۔ سنگرام لالا، وہ مہر ماں کی آنسوں میں تر آواز تھی جو اسے ایک بار پھر سے یوسف زئی کی حویلی کی بھول بھلیوں میں لے گئی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ان کے کچھ ایکس رے کروانے ہوں گے۔ اور ڈاکٹر ہاتھ میں پکڑی فائل کے اوراق بدلتے ہوئے آہل اور زرگام کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جو گاہے بگاہے سنگرام پر بھی نظر ڈال لیتے تھے۔ اس دن جب وہ رکھتا اور سنگرام کی مخبری کرنے والے آدمی کے بتانے پر وہاں پہنچے تو انہیں دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی شاریز یوسف زئی وہاں پہنچ چکا تھا، جسے شامین کے ذریعے سے رکھتا اور سنگرام کے لاہور میں ہونے کی خبر ملی تھی، جس کے ریسورسز زرگام سے کہیں زیادہ فاسٹ ثابت ہوئے تھے۔ جبکہ وہ لوگ جب پہنچے سنگرام کی حالت بہت خراب تھی، ایسے میں وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ مہرو جی، وہ جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، زرگام کی پکار پر چونکی، لیکن دوسرے ہی پل غصے کی ایک لہر سے اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ وہ زرگام سے رخ موڑ کر اپنی انگلیاں چٹکنے لگی تھی اور کبھی ناخن چباتے بھرپور اضطراب کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آج جو کچھ رکھتا اور سنگرام کے ساتھ ہوا، اس میں مہر ماں کو کہیں نہ کہیں اسے زرگام کی ڈبل پالیسی لگتی تھی۔ یہ کہ اس نے ہی شاریز کو بھی رکھتا کی یہاں موجودگی کا بتایا ہوگا، یا اس کے بابا مختار یوسف زئی نے۔ ادھر زرگام تو جیسے اس کی آنکھوں میں بے اعتباری کا شائبہ دیکھ کر عارضدہ ہوا تھا۔ وہ آہل کو سنگرام کے پاس رہنے کا کہتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے، باہر چلیں؟ اس نے سرسری سی نگاہ غنودگی میں سوئے سنگرام پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ ایک شکایتی نظر زرگام کو دیکھتے اس کے پاس چلی آئی تھی، جو کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ مہر ماں کی آواز میں اتنی پستی تھی جیسے ابھی وہ رو دے گی۔ ٹھیک ہے، نہ کھائیں، لیکن میرے خاندان کی ہر کرتی دھرتی کا نزلہ ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں گرتا ہے آپ کا؟ زرگام تو جیسے بن کہے اس کی بے اعتباری سے واقف تھا۔ مہر ماں کو ایک پل کو شرمندگی ہوئی تھی، معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ وہ کیوں زرگام پر ہی ہمیشہ شک کرتی تھی؟ شاریز لالا کو سب کیسے معلوم ہوا آخر؟ ہم یہاں آنے والے ہیں، اس بات کا ذکر تو صرف مورے اور تمہارے بابا کو تھا نا؟ مہر ماں کی شکایتی انداز پر وہ گہری سانس بھرتے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، کھل کے کہیں۔ زرگام حد درجہ قنوطیت کا شکار ہو رہا تھا، تبھی اس کے ابہام کا بیان چاہا تھا۔ بچے نہیں ہو تم، ہو سکتا ہے اپنے پرسنل گریجز نکالنے کے لیے تم نے شاریز لالا کو سب بتا دیا ہو۔ اور سچ میں مہرو جی، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ اور کون سے ذاتی اناٹ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بھلا رکھتا جی اور سنگرام کا برا کیوں چاہوں گا؟ زرگام انتہائی تعصب بھرے انداز میں کہتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے مہر ماں سے بات کرنا سراسر وقت کا ضیاع لگ رہا تھا۔ دکھ تو یہ ہے تھا کہ اس قدر نزدیکیوں کے باوجود وہ اس کے بارے میں ذہنی پسماندگی کا شکار تھی۔ ان دونوں کے درمیان پھر سے سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جبکہ سنگرام کے ہوش میں آنے کے بعد وہ ایک پل وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے بچے اور رکھدا کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی، تو دوسری طرف وہ بھی مہرو کی طرح اس سب کا ذمہ دار زرگام کو ٹھہرا رہا تھا۔ زرگام صبر کے گھونٹ پیے ان سب کے ہمراہ گاؤں واپس آیا تھا۔ مہر النساء کو جہاں اپنی عزیز جان دوست کے بیٹے سے
انجانے میں بنے رشتے پر خوشی تھی، وہیں اپنی بیٹی کے مستقبل کے اندیشے ستائے جا رہے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا شاریز کیا چاہتا ہے آخر؟ مہر النساء سر تھامے بیٹھی تھیں۔ آپ بہت بھولی ہیں مورے، آپ کو لگ رہا تھا یوسف سے خاندان دوستی پالنے کی خاطر جھک کر یہاں آیا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ تو اپنے بچے کھچے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہاں آئے تھے۔ مہر ماں نے بھرپور انداز میں مختار یوسف زئی کی یہاں آمد پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن شامین یہاں ہے تو شاریز کو رکھتا کو بھی یہاں لانا چاہیے تھا، نہ کہ یوں میری بیٹی کو خوار کرے۔ مہر النساء دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھیں۔ شامین کے ذکر پر آہل چونکا تھا اور پھر جیسے دماغ کی نسیں پھولنے لگی تھیں۔ اب کیا ہوگا مہرو؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ مہر النساء نے چپ بیٹھے سنگرام کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے مہر ماں کو دیکھ کر کہا تھا، اگر شامین کو واپس یوسف زئی حویلی بھیج دیں تو؟ سنگرام کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ ایسے تو ہم جرگے کے سامنے جھوٹے پڑ جائیں گے۔ مہر النساء نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا تو آہل بھی اپنی جگہ پہلو بدر کر رہ گیا تھا۔ تبھی وہاں گلیں آئی تھیں۔ خان بی بی باہر بینا یوسف زئی اور مائرہ یوسف زئی زرگام کے ہمراہ آئے ہیں۔ گلے کی بات پر سب چونکے تھے۔ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مہر النساء پریشان سی باہر کی طرف بڑھ گئی تھیں، جبکہ بینا یوسف زئی کے ذکر پر سنگرام بھی بغلوں جھانکنے لگا تھا۔ مہر النساء باہر آئیں تو سامنے ہی وہ سب موجود تھے۔ زرگام نے بھولے سے بھی نگاہ مہر ماں پر نہیں ڈالی تھی، کیونکہ اس بار اس نے زرگام کی ذات پر جو الزام لگائے تھے وہ اسے بے حد ہرٹ کر گئے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارا یہاں آنا کافی اجنبے کی بات ہے۔ جس لڑکی کی خاطر میری بیٹی کی عزت اور تحفظ داؤ پر لگا ہے، اس کی مخبری کرنا بڑے ضعف کا کام ہے، لیکن کچھ اہم ہے جو مل بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے۔ مائرہ یوسف زئی انتہائی اطمینان سے ان کے سامنے براجمان ہوئی ہوتے ہوئے بولی تھیں، مخبری؟ کیا مطلب؟ اس بات کا کیا تم جانتی ہو شاریز نے رکھتا کو کہاں رکھا ہے؟ مہر النساء بے چینی سے بولی تھیں، جبکہ زرگام نے سر جھکا لیا تھا اور مائرہ نے اس بات میں سر ہلاتے ایک نگاہ بینا پر ڈالی تھی۔ بالکل جانتی ہوں، مگر میں یہ بھول نہیں سکتی کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو میں کسی انسانی ہمدردی کو نبھانے یہاں آئی ہوں تو میرا ایسی نیکی کا کوئی ارادہ نہیں ہے مہر النساء بیگم۔ یہ اخیر حد تھی کہ ان کی بیٹی اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہی تھی، اس کے باوجود ان کی گردن کا تناؤ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں مائرہ یوسف زئی۔ اگر تم ہمیں رکھتا کا پتہ نہیں دے سکتی تو کیا یہاں ہمارے زخموں پر نمک پاشی کرنے آئی ہو؟ مہر النساء ان کے انداز پر دبے دبے غصے سے بولی تھیں تو مہر ماں نے بے ساختہ ان کے شانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، بلکہ اپنے زخموں کا مرہم ڈھونڈنے آئی ہوں۔ تم بھی ایک ماں ہو، یقیناً میری بات سننے کے بعد تم میرا درد سمجھ سکو گی۔ مائرہ یوسف زئی کا سنسنی خیز انداز باقی سب کے ساتھ زرگام کو بھی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ چونکہ مائرہ اس کے پاس خود ریکویسٹ لے کر آئی تھی یہاں آنے کے لیے تو وہ مجبوراً انہیں انکار نہیں کر پایا تھا۔ ان کے ارادوں سے آگاہی نہیں تھی، پر دل کے قرارِ جان کا دیدار بھی یہاں آنے پر بضد تھا۔ اگر تم پہیلیوں کی بجائے کھل کر اپنی بات کرو تو شاید میں واقعی تمہارا درد اور یہاں آنے کا مقصد سمجھ سکوں مائرہ یوسف زئی۔ مہر النساء کا انداز کچھ اکھڑا ہوا تھا۔ بالکل کوئی پہیلی نہیں، بلکہ ایک ڈیل کرنے آئی ہوں میں یہاں۔ تمہیں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہوگا بینا سے،
جس طرح تمہاری فیملی شارز یوسف زئی کے زہر سے ڈسی ہوئی ہے، ایسے ہی اس نے بھی میری بیٹی کے احساسات کے ساتھ کھیلا ہے، اور میرے خیال سے دشمن کے دشمن کو دوست بنانے میں کوئی خاص حرج بھی نہیں ہے۔ مائرہ یوسف زئی کی بات سن کر جو جہاں تھا وہیں پر جم گیا تھا۔ مہر ماں نے کرلاتی نگاہ زرگام پر ڈالی تو اسے احساس ہوا تھا وہ انہیں یہاں لا کر کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے مائرہ یوسف زئی؟ یہاں کوئی رشتوں کی سودا بازی کا بازار نہیں لگا ہے جو تم بھاؤ تاؤ کرنے آ گئی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ سب بولنے سے پہلے کم از کم ایک بار سوچ لیا ہوتا کہ جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا وہ قسمت کا کھیل تھا یا کسی کی سازش۔ لیکن یہاں آ کر تم سراسر اپنی بیٹی کی توہین کر رہی ہو، اور ہماری بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کے لیے کسی اور کی بیٹی کی سودا بازی کروں گی؟ تف ہے تم پر۔ مہر نساء کا بی پی شوٹ کرنے لگا تھا۔ وہ تو تمہاری ذات پر احسان کرنے کے لیے آئی تھی، خیر آگے تمہاری مرضی ہے، مائرہ نے تنفر بھرے انداز میں کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ مائرہ پھپھو، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اتنی بڑی زیادتی کر رہی ہیں؟ رگتا جی کہاں ہیں؟ کم از کم اتنا تو بتا دیں۔ زرگام ان کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ میں کیسے بھولوں کہ میرے بچوں کے ساتھ کون کون سی زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو تم کیوں نہیں میری آفر قبول کر لیتے؟ مجھے اپنی بیٹی کے لیے محفوظ ہاتھ چاہیے جو اسے شارز سے بچائیں۔ تم وہ ہاتھ دے دو، میں رقدہ کا پتہ دے دوں گی۔ مائرہ یوسف زئی کے الفاظ نے زرگام کی ذات ہی نہیں مہر ماں کے اندر بھی بھونچال پیدا کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مائرہ یوسف زئی؟ زرگام مہرو کا شوہر ہے، شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ مہر نساء کے ضبط کا پیمانہ چھلکا تھا، وہ مسلسل ان کی بیٹیوں کے ساتھ صریح حساب کتاب رکھ رہی تھیں۔ شرم کیسی؟ مہرو بھی تو سفیان یوسف زئی کی منگیتر، تب بھی تو زرگام نے میرے بیٹے کی خوشی چھینی تھی، تو اب بس پھوپھو بہت ہو گیا آپ کا۔ رگتا جی کہاں ہے؟ اس بات کا پتہ ہم خود لگا لیں گے، برائے مہربانی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ زرگام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں گیٹ کی راہ دکھائی تھی جو انہیں یا خود لایا تھا اور اب اپنی غلطی پر پشیماں سا ٹھہرا تھا۔ جا رہی ہوں میں، مگر یاد رکھنا اگر میری باتوں پہ غور نہیں کیا تو ماں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈالتے وہ بینا یوسف زئی کو اپنے ساتھ گھسیٹتی خان رئیس کے گھر کی دہلیز پار کر گئی تھیں، جبکہ زرگام کے پاس بھی دو لفظ شرمندگی کے کچھ نہ تھے۔ رہی سہی کسر مہر ماں کا خفا خفا چہرہ پوری کر رہا تھا، تبھی وہ بنا کسی سے کچھ بولے کہے چلا گیا تھا۔ وہ بار بار سیل کی جانب دیکھتی اور پھر سر جھٹک دیتی، پر زیادہ دیر وہ خود کو باز نہیں رکھ سکی۔ تبھی زرگام کو کال ملائی تھی جو ہر بار اس کی کال کٹ کر دیتا تھا۔ مہر ماں کی خفگی غصہ کا روپ دھارنے لگی تھی جب اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ میں اس وقت مصروف ہوں، مجھے شہر جانا ہے۔ زرگام، تقریباً کتنی دیر میں آؤ گے تم؟ اس کی آواز سنتے ہی مہر ماں ٹھنڈی پڑی تھی، جبکہ زرگام حیران ہوا تھا اس کا کون سا پروگرام ڈیسائیڈ تھا بھلا اس سے۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، میں نہیں آ پاؤں گا، زرگام نے کچھ سنبھل کر کہا تھا۔ اپنے ڈرائیور کو ہی تو کہہ رہی ہوں۔ ویل، مجھے نہیں پتا، تم 10 منٹ کے اندر یہاں آ رہی نہیں تو میں تمہارے گودام تک آ جاؤں گی۔ پاس کے ہی علاقے میں سردار یوسف زئی لکڑی کا گودام تیار کروا رہے تھے جہاں آج کل وہ مصروف تھا، اور اس بات کی آگاہی مہر ماں کو بھی تھی، تبھی اسے دھمکی لگائی تھی، جبکہ دوسری طرف زرگام اسے
ڈرائیور کہنے پر کلس کر رہ گیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ شوہر کہہ دیتی تو؟ یوں ہی جلتے بھونتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ مہرماں کو ملازمہ نے زرگام کے آمد کی اطلاع دی تھی تو اس کے لب آپ مسکرا اٹھے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے نیچرل کلر لپسٹک اٹھائے ہونٹوں پر لگائی اور الماری سے اس کی دلائی چادر کو اچھی طرح اوڑھتے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی ایک خوشبو کا جھونکا سا آیا تھا۔ جب وہ پوری طرح چونکتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو سفید کڑاہی دار سوٹ پر اس کی دلائی کشمیری شال اسٹائل سے اوڑھے زرگام کو پوری شدت سے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یوسف زئی کے حویلی کا وہ منظر لوٹ آیا ہے جب وہ یوں ہی اس کے ساتھ کالج یونیورسٹی جایا کرتی تھی۔ زرگام اس سے نظریں چرائے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ ناراض ہو؟ مہرماں نے اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے مضبوط مردانہ ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس چیز کا حق ایک ڈرائیور کے پاس کہاں ہے بی بی جی؟ بھلا غلام بھی کبھی مالکوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ آج پہلی بار زرگام کا ہر انداز ہی بتا رہا تھا کہ اسے مہرماں کا ڈرائیور بولنا کتنا برا لگا تھا، جبکہ مہرماں کے لبوں پر بے ساختہ سی مسکراہٹ امڈی تھی۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو، ویسے بھی تمہارے پاس ناراض ہونے کی کوئی خاص ریزن تو ہے نہیں۔ مہرماں کی نرم انگلیاں زرگام کے ہاتھوں کی پشت پر رقص کرتے اس کا ضبط آزما رہی تھیں۔ جب وہ کم رش والی جگہ پر گاڑی رکتے اس کی طرف مکمل متوجہ ہوتے اس کا گستاخ ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے بی بی جی، میرے پاس ناراضگی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کیونکہ جو خاص ہے وہ اس وقت میرے پاس اور اپنی حرکتوں سے وہ یہ چاہتی ہیں کہ کم از کم میں انہیں ناراضگی کا موقع دوں، کیونکہ ناراض ہونے کا حق تو بس انہی کو ہے، دوسرا تو دل اور جذبات رکھتا نہیں کوئی۔ زرگام نے لفظ لفظ چباتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ میں بے حد ڈسٹرب تھی زرگام۔ وہ اس کے طنز کا منظر جانتے اس کے شانے پر سر ٹکاتے مدھم آواز میں بولی تھی، تو اس کا یہ مطلب ہے آپ جب پریشان ہوں گی ہر کیے کا مورد الزام مجھے ٹھہرا دیں گی۔ زرگام کے انداز میں اس کے رویے کی واضح شکایت تھی۔ اپنی غلطی کا ازالہ ہی تو کرنے آئی ہوں اور تم ہو کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہے۔ مہرماں نے منہ بسورتے اس کے شانے سے اپنا سر اٹھا لیا تھا۔ ایسے مناتے ہیں؟ زرگام نے ابرو اچکائے ہوئے پوچھا تھا۔ تو اور کیسے مناتے ہیں تم ہی بتا دو۔ وہ غصے میں اسے گھورتے ہوئے جب زرگام مکمل طور پر اس کی طرف اپنا رخ کر گیا تھا اور اس کی طرف چہرہ بڑھاتے اس کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا، مہرماں کا چہرہ بلش کرنے لگا تھا۔ اگر آپ کو میری ناراضگی کی پرواہ ہے تو آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ زرگام نے اس بار خود اس کی مومی انگلیوں کو اپنی آئنی انگلیوں میں جکڑتے ہوئے کہا تھا۔ مہرماں نظریں اٹھائے اسے تکنے لگی تھی جب وہ اس پر جھکتے اپنی پرتپش سانسوں کی ڈوری سے اس کے کانوں کی لو کو چھونے لگا تھا۔ آپ کو میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوسف زئی حویلی چلنا ہوگا۔ میرا گھر روز آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا مائرہ پھپھو یا کوئی اور ہمارے رشتے کے درمیان حائل خلیج دیکھ کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اس لیے ہمارا ایک ساتھ رہنا ضروری ہو چکا ہے بی بی جی۔ زرگام نے دھیمی مگر فیصلہ کن آواز میں اس سے اپنا مدعا بیان کیا، تو مہرماں کی تو جیسے سانس بند ہونے لگی تھی۔ اس نے تو قسم کھائی تھی اس دہلیز پر کبھی نہ جانے کی، اور یہ زرگام جو کچھ کہہ رہا تھا وہ حقیقت تھا۔ ان کے درمیان ظاہری فاصلوں سے سب آگاہ تھے،
تو ان کے رشتے کو کمزور جان کر جیسے مختار یوسف زئی نے جیسے شامین سے نکاح کی پیشکش کی تھی، ایسے میں بینا کے لیے جو ارادے کل مائرہ نے ظاہر کیے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کبھی بابا جان کی بہن کی محبت میں مجبور ہو کر اسے انتہائی فیصلے پر مجبور کر دیتے۔ اس لیے اس نے آج مہر ماں سے ضد توڑنے کی بات کی تھی۔ ہمارے درمیان سب ٹھیک تو ہے زرگام؟ اور میں، مہر ماں لب چباتے کنفیوز سی بولی تھی۔ جب وہ گردن سے چہرہ ہٹائے اس کے سامنے اپنا چہرہ لایا تھا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کتنا ٹھیک ہے، باقی سب تو وہی دیکھ رہے ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہے۔ زرگام کے انداز میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ مہر ماں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ دین لیو یوسف زئی حویلی، تم یہاں شفٹ ہو جاؤ میرے پاس سرگام۔ مہر ماں کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب تک تو میں نے بابا جان اور مورے کی باتوں کو اپنے سر سے گزارا ہے مہرو جی، لیکن ایسا نہ ہو کہ اب پانی سر سے گزر جائے۔ بہتر ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ زرگام نے انتہائی سنجیدہ انداز اختیار کرتے دوبارہ گاڑی ڈرائیو کی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے شاپنگ نہیں کرنی تھی۔ وہ صرف اس سے ملنا چاہتی تھی، تبھی یہ بہانہ گھڑا تھا۔ وہ بنا کوئی اور بات کیے اسے خان رئیس کی دہلیز پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو سنگرام؟ مہر النساء اسے ڈرائیور کی ہمراہ گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر بولی تھیں۔ 3 دن ہو گئے ہیں رغدہ کے اغوا کو، نہ جانے وہ کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میں انتظار بھی کروں تو کس چیز کا آنٹی؟ کون سا غیبی مدد آ جائے گی؟ مجھے اسے ڈھونڈنے جانا ہے پلیز۔ آج مت روکیں، میں نے زرگام سے بات کر لی ہے، وہ میرے ساتھ جائے گا۔ سنگرام نے باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ یہ 3 دن اس نے کس بے بسی سے گزارے تھے، اس کی گواہ تو وہ خود بھی تھیں۔ گلے گلے اس لڑکی کو لے کر یہاں آؤ۔ ان کے جاتے ہی مہر النساء چلائی تھیں، جبکہ گلے ان کے حکم پر اپنے کوارٹر کی طرف بھاگی تھی۔ مورے آپ، مجھے یوسف زئی حویلی جانا ہے اور تم مجھے ابھی وہاں لے کر چلو گے اہل؟ مہر النساء کسی حتمی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولی تھیں تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ خاموش نظریں سیاہ چادر کے ہالے میں لپٹے چہرے پر جمی تھیں جو گلے کے ہمراہ آ رہی تھیں۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ مورے جان؟ مہر ماں نے بڑی مشکل سے کہا تھا۔ نہیں۔ مہر النساء کے ایک جواب کے بعد اسرار کی وجہ باقی بچتی نہ تھی، جو آہل گلے اور شامین کے ہمراہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھیں، جبکہ مہر ماں کی جان تو جیسے سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ یوسف زئی حویلی میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا جب وہ وہاں پہنچی تھیں۔ مہر النساء کی آمد اور شامین کے ہمراہ ہونے پر سبھی حیران تھے۔ شامین میری بچی، فاطمہ اسے گلے سے لگائے سسک پڑی تھیں، تو وہ بھی اتنے دن بعد اپنے سامنے دیکھ کر رو پڑی تھی۔ شاریز کو بھی سنگن ملی تو وہ بھی فوراً وہاں آیا تھا۔ میں یہاں آج آپ کی امانت لوٹانے آئی ہوں۔ فاطمہ اور اس کے ساتھ ہی ایک عرضی لے کر پیش ہوئی ہوں۔ مہر النساء کے اشارے پر گلے روبوٹ کی طرح ہاتھ میں پکڑی ٹوکری لے کر آ گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ ہماری امانت؟ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ نے جرگے میں دھوکے سے شامین کو اپنے بیٹے کے نکاح میں لیا تھا۔ شاریز نے سرخ دہکتی آنکھوں سے ان کے سامنے آ رکا تھا۔ شاید کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ نکاح دھوکے سے ہوا ہے، لیکن آج میں یہاں اسی دھوکے کا ازالہ کرنے آئی ہوں۔ میں شامین کو اپنے بیٹے آہل کی بیوی بنانے کی عرضی کے ساتھ آئی ہوں۔ مہر النساء نے روایتی انداز سے سجی ٹوکری، جسے انہوں نے راستے میں ہی لیا تھا، اس میں سے سرخ چنی اٹھائے شاریز یوسف زئی کی طرف بڑھایا تھا۔ قبائلی علاقوں میں اس طرح گھر پر آئی سرخ چنی کو واپس کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔
تبھی وہاں ٹھہرا ہر شخص ہی شیشو پنچ میں پڑ گیا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ میں شامین کو اپنی بہو بنانے کی عرضی لائی ہوں، بلکہ عزت تو سب کی اہم ہوتی ہے اور بیٹیاں سب کی سانجھی۔ اس لیے میں اپنی بیٹی کو شارز یوسف زئی کے نکاح میں دینے کی بھی استدعا کرنے آئی ہوں، اور صدیوں سے چلی آئی اس خون و خرابے کی دشمنی کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آج اچکزئی قبیلے کی عورت خود چل کر یہاں اپنے دشمن کی دہلیز پر آئی ہے، اپنے شوہر کے قاتل کا خون معاف کر کے اس ریت کو یہیں ختم کرنے کے لیے۔ اب فیصلہ اس گھر کے مردوں اور عورتوں پر ہے، وہ مجھے خالی ہاتھ لوٹا کر یہ دشمنی یوں ہی قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں یا۔ مہرالنساء کی اگلی بات سن کر سب ہی اپنی جگہ دنگ رہ گئے تھے۔ کافی دیر تک تو کوئی کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ مختار یوسف زئی کی آواز پر شامین اور شارز نے دھواں دھواں ہوتے ہوئے سے چہرے ان کی طرف دیکھا تھا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آج آپ کو من یارب من جانب کی لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں